إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الشکر قابل احترام اسلامی روحانی ماحول، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس رسول کی حیثیت سے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا عہدہ اور منصب جو ہے وہ رسالت کا، اس سے بڑا عہدہ مخلوق کچھ نہیں۔ رسالت کے بعد دوسرا منصب نبوت کا ہے۔ نبوت کے بعد خلافت ہے، صحابیت ہے، اور صحابیت کے بعد تابعین ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین ہے، اس کے بعد اولیاء کرام ہے، علماء کرام ہے، ائمہ کرام ہے، محدثین کرام۔ یہ سارے درجہ بدرجہ دنیا اندر تشریف لے آئے۔ سب سے بڑا عہدہ اور منصب جو ہے وہ رسول کا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس سے بڑا عہدہ کوئی، اور پھر رسولان دے وچوں چن کے اللہ نے سب سے زیادہ مقام، شان، رتبہ، عزت، وقار، بلندی، رفعت جو بخشی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ساری صفات، جو کچھ قرآن اور حدیث تو ثابت ہے، اس دا انکار کفر ہے۔ ہر صفت پر ایمان فرض ہے، لیکن ساری صفات جو اللہ نے آپ نے بخشیا ہے بحیثیت رسول، اونچا منصب، اونچی صفت، اونچا درجہ، پھر بھی کون سا ہے؟ رسول۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ اندر کسی اور صفت دے تذکرے دے بجائے یہی رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔
کلمہ شہادت میں یہی بات رکھی، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ آپ اللہ کے رسول۔ مولانا ہاشم رحیم صاحب نے رسول کی پہچان پر چند دلائل بیان فرمائے کہ ہر چیز نے پہچانا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اصل پہچان ہے یہ کہ مجھے اور آپ میں پہچان ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اسی دی معرفت اور اسی دی پہچان ضرور۔ آپ کی ذات کی جو پہچان ہے کہ آپ پیدا ہوئی، آپ کے والدین کریمین ہوئی، سیدہ آمنہ کا تذکرہ، سیدہ حلیمہ کا ذکر، اور انہاں دی پھر خاص کر لوری کا ذکر، کیوں شیخ؟ پھر ان کی حسن کا تذکرہ، جمال کا تذکرہ، زلفوں کا تذکرہ، چہرے کا تذکرہ، ناک آنکھوں کا تذکرہ، چہرے کی چمک دمک کا تذکرہ، آپ کے ہاتھوں کی نرمی کا تذکرہ، لعاب پاک کی برکات، ساری چیزیں حق اور سچ، کسی ایک کا انکار نہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ولادت سے لے کر 40 سال تک آپ کے ساتھ ساتھ تھی، اور کوئی انکار نہیں تھا، کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی مخالف نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں سی، کوئی جھگڑا نہیں سی، کوئی اختلاف نہیں سی۔ جھگڑا اس وقت ہوا جب آپ نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہاں سے لڑائی شروع ہوتی۔ کفار نہ لڑائی لفظ رسول پر ہے، ابو جہل دیگر کفار نہ جھگڑا لڑائی جڑی ہوئی ہے وہ لفظ رسول پر، مقام رسول پر۔ اس جملے تو انہوں نے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور صلح حدیبیہ دا معاہدہ ذرا پڑھو جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا نے لکھیا سی نا کہ یہ معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان، کہ کافروں نے کی اعتراض کیتا سی کہ محمد بن عبداللہ لکھنا گوارا ہے لیکن رسول کا لفظ گوارا نہیں، کہنا تھا لفظ رسول یہاں سے مٹاؤ، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی عروہ بن مسعود ثقفی نے بیان کی تھی، کہنے لگا اگر رسول مان لئیے تو پھر اتباع کرنی۔ کافرانوں پتا سی کہ رسول منن تو بعد کی کرنی پہندی اتباع، بس سانو اے گل نہیں سمجھ آئی کہ رسول منن تو بعد رسول نال تعلق کیسا ہو۔ کافر جانتے سن کہ رسول منن تو بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی پہندی، کہ انسان رسول منی لڑائی کا دی، جھگڑا کا دا، اختلاف کا دا، پھر تے اتباع کری۔ لہذا اس دنیا نو پہچان دی ضرورت اس بات دی ہے ایک کروائی جائے کہ لوگوں محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، رسول دی حیثیت نال پہچان کروائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میدان غزوہ جنگ دے اندر توجہ ہے تو اصل کرنی صاحب نے غلطی کیتی ہے یا صحیح کیتا ہے انہوں نے پتا ہے، کھانے دا اعلان کر کے تو انہوں نے ڈسٹرب کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، تھوڑی ان توجہ ساری اس پاسے بقدوں میں جان چھڑتا ہے، اسی کھانے نو شروع ہوئی ہے یا کھانا تو انہوں شروع ہوئے۔ توجہ میرے رہے چند گزارشات آج کا نبی علیہ السلام میدان دے اندر جہاد ایک شخص دا رات نو مارکے تو بعد خیمے ذکر ہویا
کہ فلاں بندہ فلاں فلاں جو ہے اس دی بہادری شجاعت اور دلیری دا ذکر ہے کہ اس نے آج مارکی بڑے کافران نال مقابلہ کیتا ہے، بڑا لڑے ہے۔ آپ نے اس دی بہادری دے تذکرے جدو صحابہ دی پاکا کرام دی زبان جو سنے نا تو آپ نے فرمایا وہ جائے گا جہنم میں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، باسا دے خوشی خوشی نہ دسیا دے حضور نو کہ وہ بڑا لڑے ہے تو بڑے کافر مارے، بڑا مقابلہ کیتا ہے۔ حضور فرما رہے نے جائے گا جہنم، جائے گا جہنم۔ کوئی منصب تے آؤ جناب، کرسی تشریف لے آؤ شیخ صاحب۔ میں تقریر اینی لمبی کرنی تھا کہ عثمان فیصل صاحب تھک کے چلے جا، توجہ ہے ماشاء اللہ ہندہ آنا مبارک کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ جہنم میں جائے، سویر ہوئی مارکہ شروع ہے۔ ایک صحابی آندہ ہے میں حضور دی بات سن کے نا سویر تو تحیہ کیتا کہ اس بندے دے اگے پیچھے رہنا ہے اور ویکھنا ہے کہ ایمیں ہی ہوندہ ہے جو میں حضور فرما رہا ہے۔ وہ تے بڑا پھر جرت نہ لڑیا اللہ دی راہ کافران دے نال۔ میرے دل بڑا تذبذب پریشانی کہ حضور فرمایا جہنم میں جائے گا، یہ تو پھر لڑ رہے، لڑدا لڑدا زخمی ہو کے گریا، اپنے وجود دے درد دے کنٹرول نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہی تلوار اپنی ہی گردن تے رکھ کے اور ادھر بازو دے اندر دے کے نہ کھچیا اور اپنی گردن کاٹ دی، جس نے تسی خودکشی آ۔ جدوں صحابی نے اے منظر ویکھیا نا کہ رات رسول اللہ فرما رہا ہے سن کہ جائے گا جہنم میں، تھے ایمیں ہی ہوئے ہے۔ ایسے نے تے اتنی جرت تو بعد، اتنی زخم کھان تو بعد اپنے درد پہ کنٹرول نہیں کر سکا اور خودکشی کر کے فوت ہو۔ اتوں ہی صحابی نے منظر ویکھ کے دوڑے ہیں تے حضور آ رہے ہیں تاکہ حضور نو خبر دے وے کہ جو تساں فرمایا سی ہوئے ہوئے اتو چلے۔ ہن تساں ذرا ماحول دے مطابق ویکھنا ہے، ذرا تخیلات جانا کہ نبی علیہ السلام موجود ہون تشریف فرما ہون تو رات انہوں نے حدیث بیان کیتی ہوئے تو سویرے اومے ہو گیا ہوئے تو صحابی نے منظر ویک کے تو دوڑے ہوئے تو دس انہوں نعرہ کی مارنا چاہیدہ سی حضور آندے آندے نعرہ رسالت لانا چاہیدہ سی نا، توجہ ہے ماشاء اتھو ہی آواز دینا کہنا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تو سے بھی آپ کو اتھو کہندہ آندہ تے حضور چلدہ اللہ یا کوئی اور نعرہ مارتا، لیکن جدو تربیت رسول اللہ دی ہو گئے تے منہج تے عقیدہ صحابہ دا ہو گئے تے نبی پاک نے گارنٹی دیتی ہو گئے کہ میرے بعد تسی میرے جان تو بعد بھی تسی شرک نہیں کرو گے، تو پھر صحابہ دی وہ تربیت دا انداز کیے وہ تو صحابی دوڑے ہیں تے حضور چلدہ آ رہے ہیں تے نہ پتہ راستے کیا ہے اشہد انکا اشہد انکا لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ ہمیں کہندہ آ رہے ہیں
صحابی رسول نے حدیث پوری ہوندی ویکھی تے پہچان کس دی ہوئی ہے کہ محمد مصطفیٰ واقعی اللہ کے رسول ہے. کیوں رسول ہیں تو معصوم ہیں، معصوم ہیں تو بعد حرف آخر. قرآن پاک فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا بیٹھے رہا جے اپنی اپنی جگہ دے. ایک عرابی تے ایک دیہاتی تے ایک چرائی چروایا بکریاں چراندہ تو وہ بکریاں ذرا باہر روک کے آیا ہے تو وہ تو انہوں اپنی گل سنانا چاہنا ہے تو وہ ذرا گل بات سن کے جائے. صحابہ بیٹھ گئے وہ انہوں اپنی بات سنا رہے. عرض کرتا ہے کہ میں جنگل بکریاں چرانے بکریاں چراندے ایک بھیڑیا آیا وہ میرے ریوڑ چوں ایک بکری لے کے دوڑ گیا. جدوں میں دیکھا کہ بھیڑیا میری بکری ریوڑ چوں لے کے دوڑیا جا رہا ہے میں ڈانگ سوٹی لے کے وہ دے پیچھے ہو گیا. بھیڑیا بکری چکی ہے وہ دا اینا دوڑنا ممکن نہیں سی انہیں بکری چکی سی موہش بکری بھی پائی سی دوڑ بھی رہا سی تو میں اس دے مگرس جدوں بھیڑیے نے سمجھا نا بٹ ڈانگ لے کے تے چروایا بالکل میرے اوپر آ گیا تے ہن میں نے ڈانگ لگی انہیں بکری چھاڑی. بکری چھوڑ کے تے بھیڑیا اگین ہو گیا اے چروایا انہیں کہ ہن بھیڑیے پیچھے جان دی کیڑی ضرورت انہیں بکری کول بہ گیا تے بکری نو سنبھالن لگ گیا. بکے تے کوئی زخم تے نہیں آیا یہ بکری نو ویکھن لگ گیا تے بھیڑیے نے جدوں سمجھا ہے نا اے ہن اپنی بکری دے معاملات مصروف ہو گیا تے بھیڑیا پیچھا تے تھوڑا جہا ہٹ کے یہ وار تو دور جا کے دوئیں اپنے اگلے گھٹنے زمین دے وچ کھوڑ کے تے کہنے لگا اے بکریوں کے چروائے. بھیڑیا نے بولنا شروع کیتا ہے ان جی میں انسان بول رہا ہے جی میں ہاشم صاحب تو انگو دا کوئی واقعہ سنا رہا ہے میں تے سانہ پڑھے اسی انہاں کو کہیے چلو نیڑے نیڑے ہی ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہی ہے. توجہ ہے تو آڈی ماشاء بھیڑیے نے بولنا شروع کیتا کلام کرنے شروع کیتی تے بولی بھی عربی توجہ ہے عربی بولی اسی تے مولوی ہوگے ساتھ کل نہیں بولی جاندی بھیڑیا بولن دے عربیوں نے بولی تے عربی بول کے کہنے لگا اے چروایا حیران پریشان با بھیڑیا بول رہے آج تو ہوندہ کوئی بندہ تے انہیں کہنا سی اتو بھیڑیا ہے بچوں کوئی بزرگ ہے آج تو کوئی بندہ ہوتا نا انہیں سجدے سے دیکھ پیڑا انہیں کہنا سی اتو تو بھیڑیا ہے بچوں کوئی پیر لگتا ہے کوئی بزرگ لگتا ہے کیونکہ اکثر بزرگ جڑے ہیں وہ بھیڑی دی صورت ہی ہوتا ہے نا اس تو کو لٹھیرے بھیڑیوں کی صورت میں انسانوں کی صورت میں بھیڑی ہی ہے. جدوں اس نے سمجھا نا بھائی بول رہے ہیں کہنے لگا ہے بکریوں میں چروائے میرے منہ چو میری خوراک تو میں چھین لئی تو جب میں انہیں ریوڑ جو ایک بکری چوکہ ہی لی سی مگروں ہمیں ساری بکریاں کوئی بھیڑیے لے جا تسی میرے پیچھے دوڑے آئے یہ بھیڑیے دی بات سن کے چروایا کہنے لگا بھیڑیا اور انسانوں کی طرح کلام
یہ کیا ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں؟ بھیڑیا کہنے لگا میرے گل کرن دے تو ایڈا حیران ہونا ہے، جا مدینے ویک، تو تے جنگلے جا مدینے گیا نہیں، جا مدینہ ویک، مدینہ جی کہ نبی ہے ایک رسول ہے، تو دی بات سن۔ بھیڑیا کدھر ٹور رہا ہے؟ حالانکہ کوفہ بھی کہہ سکتا ہے، کی خیال ہے توڑا؟ کوفہ جا، ہندوستان جا، اتھے کسی دی گال سن نہیں۔ بھیڑیا نے بھی کدھر ٹور رہا ہے؟ یا اللہ نہ مولوی نہیں سمجھ دے دے، جی بھیڑیا نو سمجھ آگئی، مولوی نو سمجھ آ جائے نا کدھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ بھیڑیا کہنے لگا جا مدینہ پاک، جاوے محمد مصطفیٰ نو، وہ اللہ کے رسول، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، جا ان کی باتیں جا کے سن۔ بھیڑیے نے یہ بات کہہ کے بھیڑیا دوڑ گیا، تو چرواہا کہنے لگا آؤ چلتے ہیں مدینہ، آؤ چلیں بھائی۔ ایتے آجو کنگن پوری صاحب تسی بھی اندے آجو، ایڈے بڑے عالم تو تھے بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لے آؤ ماشاء توڑا خطاب نہیں آیا، میں ویکھے نہیں توڑا خطاب ہونا سے۔ آؤ مدینہ چلے۔ علامہ ابراہیم خادم قصوری اللہ ان دی قبر ترام تورم ہے، ان کے بھانجے ہیں ماشاءاللہ معیودین کنگن پوری صاحب، بہت بڑے خطیب ہیں، اللہ ان کے علم میں عمر میں عزت میں رفت میں برکت ہے، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ سنی انہیں بکریاں نو نال لیا ہے، مدینہ پاکی پہنچے، بکریاں نو بار رو گیا، خود مدینہ داخل ہو گئے، حضور کا پوچھتا پوچھتا رسول اللہ کے پاس آیا، تعارف ہوا، پہچان ہوئی، ملاقات ہوئی، ساری گل سنائی، پورا واقعہ سنایا، آپ بیتی سنائی۔ آپ نے فرمایا تو ذرا ٹھہر، نماز دا وقت ہوندہ ہے نا، ذرا میرے صحابہ بھی دس کہ محمد کون ہے، میرے صحابہ بھی ذرا دس۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سلام پھر کے فرمایا میرے صحابہ اپنے اپنی جگہ بیٹھو، اس چروائے کو سنو کہ محمد مصطفیٰ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے کون کون چیز پہچانتی ہے اور کون کون چیز جانتی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آئے تمہارے پاس کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حیثیت سے؟ رسول من انفسکم، رسول کی حیثیت سے آئے، محمد مصطفیٰ ہمارے لیے رسول بن گیا ہے، رسول کی حیثیت سے آپ کو ذرا پہچان۔ سلو حدیبیہ معاہدہ قریش نال ہو رہا ہے، معاہدے درمیان شرط آئی کہ جیڑا بندہ سانو چھوڑ کے کافرانو توڑے المسلمان ال جائے گا تو اسی واپس کرن دے پابند ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک منظور ہے شرط۔ کہنے لگے ساڑھی دوجی شرط ہے کہ جیڑا توانو چھوڑ کے ساڑے ال جائے گا اسی انہوں واپس نہیں کرائیں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں، شرط قبول ہے۔ یہ ادوں دی شرط مشرکین نال طے ہوئی، یعنی 1450 سال ہو گئے نے اس شرط نو طے ہویا، آج تک اسی شرط تے قائم اسی آج تک اس شرط پر قائم ہے کہ جیڑا توانو چھوڑ کے ساڑھے لائے اسی انہوں واپس کرانگے، سانو یقین ہے وہ جتے بھی رہے گا انشاءاللہ
ساڑھا ہی رہے تو جڑا سن چھوڑ کے تو اڑیل جائے جائے یہ جائے گندے نو واپس نہ کرے آ جائے سن او دی لوڑ نہیں اول تے سن چھوڑ کے جائے سکتا ہی کوئی تو جڑا سن چھوڑ جائے اس نے آگ دے اندر چھلانگ لگائی ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں آج تک ہم اس شرط پر قائم اور سن لیجئے یقیناً اس اجتماع میں سارے مسالک کے لوگ موجود ہیں بریلوی ساتھی بیٹھے ہیں دیوبندی ساتھی بیٹھے ہیں اہل حدیث ہیں سارے مسلمان موجود ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ رب کی زمین پر واحد مسلک آل الحدیث ہے جس میں تعصب نہیں ہے ہمارے اندر تعصب ہے ہی نہیں تشدد ہے ہی نہیں اسویں کسے بندے نال اپنی مسجد چونوں باہر نکالن واسطے تیار نہیں ہم محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں جڑا ساڑھی مسجد نماز پڑھن آوے ہوئے اہل حدیث نہ تے ساڑھی مسجد نماز پڑھے یقین جانو ساڑھے واس ہوئے تے اسی روزانہ اس نو کوئی چیز مٹھی کھوائیے بس ساڑھ شکر ہے کہ ساڑھی مسجد تے اے آ رہے ہیں سن تے ایڈی خوشی ہوئی سنو اہل حدیث دے آن دے ایڈی خوشی نہیں ہوندی جتنے دوجہ دے آن دی خوشی ہوئی سنو یقین ہوندہ ہے بھائی آندہ رہے گا انشاءاللہ آندہ رہے گا آندہ رہے گا آندہ رہے گا انشاءاللہ آندہ رہے گا کی خیال آندہ رہے گا توجہ ہے ماشاءاللہ انہاں پچھا کرو آنا اگے ہو جاؤ تسی یہ جڑے عمران خان دی پارٹی کی ایک دن پچھے ہی ہو جائے تو بہتر سی تسی مسلم لیگ آلے اگے ہو وہ تھوڑے تھوڑے نیڑے یہ جنہاں دا ووٹ نہ بنے ہوئے نا اسے پارٹی دا ہوتا ہے انہوں نے ووٹاں دی لوڑ بھی کوئی نہیں انہوں نے ووٹاں دی مشین بنا لئی ہاں اور لوڑ ہی نہیں رہی اگر نوٹاں دی مشین بڑھ سنی آئی ہوں ووٹاں دی مشین بھی سوڑ لئی دعا کرو وچھو شاید نکلے کوئی نہ توجہ ہے ماشاءاللہ سنیے غور فرمائی آج تک ہمیں شرط پر قائم ہے ہمارے اندر تعصب ہے ہی نہیں ہم خوش ہوتے ہیں کوئی اہل حدیث نہ ہو اور ہماری مسجد میں نماز پڑھنا آئے اسے انہوں ایڈی خوشی ہوئی اسی وقر لوگن نزد ساڑھی مسجد سارے مسلمان آتے ہیں بریلوی آتے ہیں دوبندی آتے ہیں سارے آتے ہیں اسانو خوشی ہوئی یقین بھی ہوندہ ہے نال خوشی بھی ہوتی نال یقین بھی ہوندی ہے بے آندہ رہے گا تو انشاءاللہ آندہ رہے گا آندہ رہے گا انشاءاللہ آندہ رہے گا تو انشاءاللہ آ جائے گا تو جی ساڑھے نال نہ رلیا تو رہندہ دوجہ جو گا بھی نہیں یہ پکی گال جو ہمارے پیچھے آگے نماز پڑھ لینا تو جمعہ دو چار پڑھ لے یہ ہوئے نانا تو رہندہ کسے جو گا بھی نہیں یعنی لازمی اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لاتا ہے آ جاتا ہے تو ساڑھی مسجد آ جائے پیر نہ جوڑے ایسا پھر بھی کدھے نہیں غصہ کیتا سینے دے ہاتھ نہ بننے ایسا کدھے نہیں ہوتی ہاتھ میں چوک کے اتا کیتا اپنے کوئی تھلے کرن دا چک لیندہ دوجہ دن ہاتھ نہیں کدھے چکے وہ آمین نہ کہے سن کوئی اعتراض نہیں رفیدین نہ کرے کوئی اعتراض نہیں پہلی صحبت کھڑا ہو جائے کوئی اعتراض نہیں این امام دے مگر کھڑا ہو گئے اگر کدی اقامت کہہ دے وے دوری کہہ دے وے اسی پھر بھی جماعت کرانو تیار رضا اللہ ثانوی کوئی مسجد اپنی وچ پہلی صف تے این امام دے مگر کاری اقامت کہہ کے ذرا کوئی ہمت تو کرے اس کا مطلب ہے تعصب ہر مسلک میں موجود ہے آل الحدیث ہر تعصب سے پاک ہے ہم تو محبت کرتے ہیں ساروں سے جدو یہ شرط حضور نے مان لی نا کہ ساڑھا بندہ تو اڈال جائے تو واپس نہ کرے سیدنا عمر طبیعت ایک تھوڑا جائے جلال سے رضی اللہ تعالی سیدنا عمر سیدنا عمر ہاں سیدنا عمر اندرا پیار نہ پتہ لگے بات اسی مننا لے سیدنا عمر ادھر نام وچ بڑی برکت ہے انہوں 5-4 بار لوی ہے نا اگر کوئی شین آئے ہوئے مسجد تے وہ اٹھ نکل جاندہ ہے مسجد تو کیونکہ جس گلی چ عمر ہوئے پھر تمہیں پتا ہے نا 2-4 بار کہو نا سیدنا عمر تاکہ تھوڑی کوئی سستی میں نظر آ رہی ہے کسی دے آسے پاسے کوئی شین ہے تے وہ نس جائے سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آگے ہوئے فرمایا محبوب جی عمر
اسی سچے نہیں؟ فرمایا عمر کیوں نہیں؟ اسی اگر نہ دیا تو مارے جائیے شہید نہیں؟ فرمایا عمر کیوں نہیں؟ یہ اگر مارے جانے تھے جہنم میں تھے، اسی مارے جائیے تھے جنتی، اسی ہمیں بھی حق تھے، پھر اے شرط تسا کیوں منی؟ جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں مانی؟ سن لو ساری رب کی زمین پر جو آیا اس کو کیوں کہا جا سکتا ہے، جنہوں کیوں نہیں کیا جا سکتا وہ رسول اللہ ہی تو ہے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی کیوں نہ کہے، ایک ذات ہے جو کیوں کہہ سکتی ہے، بس پتہ وہ ذات کون سی ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم، رب کہے پیغمبر کو لما تحرم، لما کا لفظ رب کہہ سکتا ہے پیغمبر کو، امت ہی نہیں کہہ سکتا۔ یا رسول اللہ یہ شرط زیر تربیت صحابہ آپ نے کیوں مانی؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ میں نے ٹھیک کیا نہیں، جو اور طبیعت کوئی اور جملہ کہا نہیں، فرمایا عمر انی رسول اللہ، میں رسول اللہ ہوں۔ سیدنا عمر سوچ پہ گئے کہ میں پوچھیا کچھ، حضور فرما دینا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، کیا فلسفہ ہے، کیا گہرائی ہے، کیا معنی ہے، کیا اس کے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آؤ صدیق کے پاس جاتے ہیں۔ صدیق ایسے انسان سن جو حضور کے اندر کی باتوں کو جان لیتے تھے، پہچان لیتے تھے، چہرے کی شناسائی پہچان صدیق کو اللہ نے بخشی تھی۔ حضور کی راز تک پہنچنا یہ صدیق کا کام تھا، حضور کی مراد تک پہنچنا یہ صدیق کا کام تھا۔ صدیق کو اس امت نے پڑھا اور سمجھا ہی نہیں ہے، صدیق تو پوری ایک فکر اور کتاب کا نام ہے، صدیق پورے ایک منہج کا نام ہے۔ صدیق کو اگر پڑھ لینا یہ دنیا اور سمجھ لے، سارے فرقے مٹ جائیں اگر صدیق کی سیرت کو پڑھ کے اپنے لیے نمونہ بنا لیا جائے۔ صدیق ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، زمانے نے پڑھا نہیں ہے، زمانے نے جانا نہیں ہے کہ صدیق ہے کون۔ صدیق کے جو فضائل و خصائل ہے، جو درجہ مقام ہے، اس کو امت میں بیان ہی نہیں کیا گیا۔ صدیق کی شان کے چند واقعات تو بیان کیے گئے، لیکن صدیق کی حیثیت کو، مقام کو، درجے کو جو اللہ نے بخشا ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے احادیث، اس کے جو حق میں ہے، شان میں ہے، ان حدیث کے فلسفے کو، گہرائی کو اگر جانا جائے پھر صدیق سمجھ آئے۔ صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ گالیاں دینا آسان ہے، اور آپ کے علم میں 2-3 دن پھر پہلے کسی بدبخت نے صدیق کو کافر کہا ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ صدیق کو کافر کہا گیا۔ ہم نے ابھی تقریر کے بعد چاول کھانے ہیں اور صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم نے جا کے گھر جا کے سو جانا ہے اور صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم نے صبح اپنی روایت روٹین کے مطابق دکانیں کھول لینی ہے، معاملات چلتے رہیں گے، لیکن اہل حدیث کے جوانوں صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے لمحات زندگی کو اسی طرح گزاریں گے جس طرح چل رہا ہے زمانہ، سویرے ہم نارمل ہوں گے بالکل، لیکن یہ بات یاد رکھنا قیامت دا دن آونا ہے تے صدیق نے توڑے گربانن ضرور پڑھنا ہے کہ تم آرام سے سوتے تھے اور بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے، اور مجھے کافر کہا جا رہا تھا، اور رسول اللہ بھی گلہ کریں گے امت سے۔ حضور جانتے ہو سینہ عمر سے ایک دفعہ تلخی ہو گئی تھی صدیق کی، تو حضور نے برداشت نہیں کیا تھا، ممبر پہ خطبہ دیا تھا صدیق کی شان پر۔ میرے علم کے مطابق رسول رحمت کی زندگی کا آخری خطبہ جو ممبر پہ بیٹھ کے حضور نے واز کیا ہے، اس کا موضوع بھی شان صدیق ہی تھا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر بتاؤ پھر رب کی زمین پہ مسلمان کون ہوگا؟ مسلمان کہا کسے جاتا ہے؟ مسلمان ہوتا کون ہے؟ کسے کہا جاتا ہے مسلمان؟ توجہ ہے؟ صدیق مسلمان نہیں ہے،
نعوذ تو آپ ذرا بتائیں اگر ہم اسی حالت میں دنیا سے اٹھ جائے صدیق ہی تو ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی، ہم کیا جواب دیں؟ ہم کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے، اولادیں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو حیوانوں کی بھی ہے، بلکہ شیخ القرآن کی زبان میں کہوں گا درندوں کی بھی، کتوں کی بھی اولاد ہے، 10 کتورے ایک کتیا کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بچے پیدا کرنا اور بچوں کو دودھ پلانا اور بچوں کو پالنا، یہ انسانیت کے لیے صرف یہ اسی لیے انسان بن کے آئے ہوتے ہیں، یہ تو درندے بھی کر رہے ہیں۔ کتی بھی سکھاتی ہے کتورا کہ تمہارا یہ دشمن ہے، یہ تمہارا سجن ہے، اور وہ بھی دفاع کرتی ہے اپنے بیٹوں کا۔ کوئی اس کے بیٹوں کی طرف آئے تو کتیا بھونک کے ان کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ میرے بیٹوں کی طرف کیوں آتے ہو؟ کتیا بیٹوں کا دفاع کر رہی ہے، اور تم انسان ہو کے اور مسلمان ہو کے اور اہل حدیث ہو کے اپنے باپ کا دفاع نہیں کرتے۔ ساری امت روحانی اولاد ہے، صدیق ہمارا باپ ہے۔ یہ کوئی انسانیت ہے جس زمرے میں ہم پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہیں؟ بس ٹھیک ہے، ختم کر تقریر۔ نعرہ تکبیر! شان ابو بکر صدیق! شان ابو بکر صدیق! شیعوں پہ لعنت! دین کے دشمنوں پہ لعنت! دین کے دشمنوں پہ لعنت! شان ابو بکر صدیق! نعرہ تکبیر! اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ جو سنتے ہیں، کبھی آپ نے ان کا ذوق دیکھا ہے؟ وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور جو سننے والے ہیں وہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور داد دے رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے پر ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، ہمارے اندر کوئی غیرت نہیں پیدا ہو رہی۔ شاہ صاحب وہ شخصیت ہے، پچھلے سال کی بات ہے جب اسلام آباد کے اندر ایک لعین نے حضرت ابو بکر صدیق کی جب گستاخی کی تھی تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس دن سے میں چین سے سویا نہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے، اور ہم ہیں، یقین کریں میرا دل بھی کھول رہا ہے، اس لیے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آج تک مجھ پر جس نے جو احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے گا، اس قدر احسان ہے امت پر، لیکن ہمارے اندر غیرت نہیں ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق کے دفاع کے لیے اللہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا فرما دے۔ اب حکم ربی ہے، شاہ صاحب تشریف لے جا چکے ہیں، آپ بیٹھ جائیں ذرا، شاہ صاحب آ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں ذرا، تشریف رکھیں ذرا، تشریف رکھیں ذرا، آپ تشریف رکھیں ذرا، بیٹھ جائیں ذرا۔ وہ راشد بھائی گئے ہیں پیچھے، شاید شاہ صاحب تشریف لے آئیں، تشنگی انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر شاہ صاحب آ جائیں تو انشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے۔ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ جو آپ کا طرف سے آواز آتی ہے کہ سبحان اللہ کی آواز آتی ہے یا درود کی آواز آتی ہے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی ہے تو یہ خطیب کا ایک پٹرول ہوتا ہے، خطیب کا جذبہ بڑھتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ بہرحال عبداللہ بھائی دعا کروا دیں، چلے گئے دعا
اب بھئی دعا کر دیجئے گا بیماروں کے لیے۔ محترم بابا جی غلام رسول صاحب ہماری مسجد کی رونق ہیں، ان کا پوترا لاہور میں زیر علاج ہے، بیمار ہیں، اس کی صحت کے لیے دعا کیجئے اور سب بیماروں کے لیے دعا کیجئے، اللہ سب بیماروں کو تو بھئی دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأصدقائنا وللمؤمنين والمؤمنات۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اے میرے پیارے اللہ تیرے بڑے گناہگار خطاکار سیاہکار بندے، یا اللہ سنو معاف فرما، یا اللہ سڑیاں زندگی بردیاں خطاواں غلطیاں تو درگزر فرما۔ یا اللہ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ ساڑھے جیسا گناہگار تیرا بندہ کوئی نہیں، مگر یا اللہ اے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں۔ یا اللہ ساڑھے برے عملہ واللہ ویکھی، یا اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے اس وقت گھر اندر موجود نے، یا اللہ اپنی رحمت نال سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ یا اللہ جن لوگاں پیارے ابو بکر دیاں گستاخیاں کی دیاں، اللہ ابو بکر دے گستاخانوں تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ صحابہ دے گستاخانوں تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ اپنے تیرے سامنے التجا ہے، یا اللہ اس پاک دھرتی نو ہو جے گستاخان تو پاک کر دے۔ یا اللہ ہو جے گستاخان تو اس پاک دھرتی نو پاک فرما دے۔ یا اللہ سادے اندر بھی ایمانی غیرت پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ دے دفاع دا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ جیسا ایمان عطا فرما۔ یا اللہ ساڑی آج دی اس کانفرنس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے معاونین نے تعاون کیتا ہے، دامے در میں سخنے محنتاں کی دیں، اللہ سب دیاں محنتاں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سڑا سب دا خاتمہ بالایمان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی